جی السلام علیکم ناظرین، تمام دوستوں کو اور تمام وہ احباب جو ہمارے ساتھ فیس بک میں موجود ہیں اور ہمارے ویور ہیں آج کے پروگرام کے۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے جو پچھلی دفعہ ہم نے ایک ویبینار کیا تھا سندھ بلوچستان انٹرنیشنل بزنس فورم کے حوالے سے، کیونکہ ہم بلوچستان اور سندھ کے جو ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ پروجیکٹس لائیں گے اور ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو حالیہ جو ہے ہمارے ٹیم کا جو محور رہا گفتگو کا وہ یہ رہا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ بینکوں کی جو پبلک سیکٹر بینکس ہیں یا صوبائی لیول کے جو بینکس ہیں ان کی کیا اہمیت اور افادیت ہے۔ اس حوالے سے جو ہے آج ہم نے سندھ بلوچستان انٹرنیشنل بزنس فورم کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں جناب حبیب جان صاحب، انہوں نے ہمیں یو کے سے جوائن کیا ہے، تو میں آج ان سے جو ہے وہ یہ دریافت کروں گا کہ سندھ بلوچستان انٹرنیشنل بزنس فورم جو ہے وہ اپنے آنے والے وقتوں میں بینکوں کے حوالے سے مطلب ان کی کیا پیش رفت ہوگی، وہ کیا چاہیں گے کہ گورنمنٹ یا دوسرے ادارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں یا پبلک سیکٹر ہے ان کو بینکوں کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تو ویلکم کرتے ہیں جناب حبیب جان صاحب کو۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زبیر، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ فیملی سب اللہ کا ٹھیک؟ کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ دعائیں آپ کی۔ تو آج سر ہم آپ سے بس اسی حوالے سے مین ہمارا فوکس ہوگا، ہم کوئی لمبی چوڑی گفت و شنید نہیں کریں گے۔ مین فوکس ہمارا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کیوں یہ نہیں سمجھتے یا ہمارے ادارے یا گورنمنٹ کے بلوچستان میں بھی اس نوعیت کا بینک ہونا چاہیے جو دوسرے تمام صوبوں میں موجود ہے۔ جیسے اگر آپ سندھ کی بات کریں تو وہاں پر ہمارے پاس سندھ بینک موجود ہے، اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو وہاں پر بینک آف پنجاب موجود ہے، اگر آپ کے پی کے کی بات کریں تو وہاں پر ہمارے پاس بینک آف خیبر موجود ہے۔ تو بلوچستان جو ہے وہ اس محرومی کا شکار کیوں ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کیا یا ہماری گورنمنٹ کو کیا، وفاقی گورنمنٹ کو کیا جو ہے اقدامات اٹھانے چاہیے اس حوالے سے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ جو یہ بینک کی ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے پچھلے دنوں، اس کے حوالے سے ہمارے ویورز کو یا ہمارے دوستوں کو بتائیں جو اس سنگ میل کے ساتھ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کو بھی پتہ پڑنا چاہیے کہ بینک کی کیا اہمیت اور افادیت ہے بلوچستان کے معاملہ میں جب وہاں پر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس آئیں گے۔ جی زبیر، پہلے تو بہت مہربانی اور شکریہ کہ پچھلی مرتبہ جو آپ نے ویبینار ارینج کیا اور اس کو جس طرح مینج کیا اور جس طرح آؤٹ پٹ آئی ہے اس کی، وہ بہت خوش آئیں گے۔ اور خاص طور پہ آج کا جو دن اور آج کی جو رات ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے ہمارے لیے کہ 27 فروری کو جو ہمارے پائلٹس نے اور ہماری پاک ایئر فورس نے جو جس طرح جواب دیا تھا دشمن کو، اور پاکستان اس دن بہت شاندار آسمانوں پر بلندیوں پر تھا، تو میں مبارکباد دیتا ہوں پوری قوم کو، پاک افواج کو اور پاکستان ایئر فورس کے اس پائلٹس کو اور آنے والے پائلٹس کو کہ آپ ان کی تقلید کریں گے۔ اور دوسری بات کی مبارکباد دوں گا جو کل رات پتہ چلا ہے، ہمارے علم میں آیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں باؤنڈری لائن پر سیز فائر کے لیے کچھ معاہدات ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ طاقت ہی امن کی ضمانت ہے۔ ایک بھرپور جواب جو تھا پاکستان ایئر فورس کا اور ہماری آرمی کا، اور ہندوستان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس وقت پاکستان سے پنگے لینا زیادہ بہتر نہیں ہوگا، اور یہ امن کی ایک اچھی مثال ہے 20 سالوں کے بعد، which is a good sign for پاکستان۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ طے ہوا کہ ہمارا ایٹمی پلانٹ، ہمارا ایٹمی قوت ہونا ہماری حفاظت کی ضمانت ہے۔ تو دنیا میں یہ بات ایک بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ طاقت امن کی ضمانت ہے۔ اسی طرح آئی ایس پی آر نے پچھلے دنوں ایک بریفنگ دی تھی، اور میں وہ بریفنگ سن کر بڑا خوش ہوا تھا کہ فاٹا بلوچستان کے لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے، اور جو لوگ پہاڑوں سے واپس آئے تھے 5000 کے لگ بھگ، انہیں انیشلی طور پر ٹریننگز بھی دی گئی ہے اور انہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار کی طرف راغب بھی کیا جا رہا ہے۔ میں نے بارہا یہ کہا کہ پاکستان کے جو مالیاتی ادارے ہیں اس پر براہ راست عوام کا حق ہونا چاہیے، لیکن پچھلے 70 سالوں سے 75 سالوں سے بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہماری پارلیمنٹس، ہمارے وزراء، ہمارے ممبران اسمبلی، چاہے وہ سینٹ کے ہوں، چاہے وہ مرکز کے ہوں، چاہے وہ صوبے کے ہوں، لونز لے کر رائٹ آف کرا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ آج بھی سندھ کے بینکوں کے اسکینڈلز بنے ہوئے ہیں، اومنی گروپ، اسی طرح پنجاب میں میاں صاحبان، اسی طرح خیبر پختونخوا میں سیف اللہ برادران وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آج کے آپ کے اس چھوٹے سے پروگرام کے توسط سے پھر ایک بار یہ عرض کروں گا،
ہماری منصوبہ ساز قوتوں سے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ حکومت پاکستان ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کے اعلیٰ جج صاحبان ہیں، کہ جناب پاکستان کے جو بینکس ہیں اس پر سب سے پہلا حق پاکستان کے غریب عوام کا ہونا چاہیے۔ اب میں یہاں انگلینڈ میں رہتا ہوں، چھوٹا سا کاروبار کرنے کے لیے جبکہ بینک ہمارے پیچھے بھاگتی ہے کہ چھوٹا سا لون لے لو، قرضہ لے لو اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو۔ اب قرضوں کی دو صورتیں ہوتی ہیں زبیر، ایک تو اس کے آگے آپ کو کولیٹرل جمع کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اگینسٹ دا لون پراپرٹی یا کوئی گارنٹی، یا کوئی چھوٹا سا خوبصورت سا بزنس پلان جو فیزیبل ہوتا ہے، جو ورکیبل ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان اس وقت شہرت زدہ ہے، اور اب نئی صوبے کا آغاز ہوا ہے کل کے بعد کہ ہندوستان اور پاکستان میں سیز فائر ہوا ہے باؤنڈری لائن پر، اور لگتا ہے کہ امن کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ تو اس امن کا بہتر نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی عوام کو، خاص طور پر شہرت زدہ علاقے جہاں پر کسی طرح نوجوانوں کو محرومی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا، چاہے وہ سندھ کا نوجوان ہو، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کا ہو یا پنجاب کا ہو۔ پنجاب خوشحالی کی طرف ہے الحمدللہ، کے پی کے میں بھی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، کہیں کام نہیں ہو رہا تو وہ بلوچستان یا سندھ ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے، یہ درخواست ہے آپ کے توسط سے، میں درخواست کروں گا ارباب اقتدار سے، ارباب اعلیٰ سے، کہ فوراً سے پہلے بلوچستان کے بینک کا قیام عمل میں لایا جائے، اس کے ریزرو ہوں 10-12 ارب کے، اور وہ نوجوان جو پہاڑوں سے واپس آئے ہیں یا جنہوں نے گریجویشن کی ہے یا جو کام کرنا چاہتے ہیں، پورے بلوچستان کا نوجوان، یہ نہیں کہوں گا صرف گوادر کا، پسنی، پنجگور، لورالائی، جیکوباد، مند، خوزدار، ایسے ایسے علاقے ہیں جا کے لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہاں کے لوگ صرف کھجور کی ایکسپورٹ پہ آ جائیں تو یقین کریں اس دنیا میں سب سے زیادہ کھائے جانے والا جو طاقت کے حوالے سے اور کورونا کے بعد امیون سسٹم کے حوالے سے 2-3 چیزوں کی ڈیمانڈ میں بڑا اضافہ ہوا ہے، آپ کی کھجور، اولیو، زیتون یعنی۔ تو بلوچستان کے لوگوں کو اس کی تجارت کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پھر فش کی بات آتی ہے، پچھلے دنوں بی بی سی لندن نے، اردو سروس نے ایک آرٹیکل چھاپا تھا مہان خاتون کا، وہ خاتون مچھلی بیچتی ہے، اگر اس کو بلوچستان کا بینک چھوٹا سا لون دے، وہ 2 فریج، 1 فریزر اور چھوٹا سا اسٹال بنائے اس بینک کے لون سے، تو مہان خاتون جو ہے اچھے طریقے سے اپنا کاروبار کر سکتی ہے۔ وہ ہمارے منہ پہ تماچا ہے، ہماری محنت کرنے والی اس خواتین کی طرف سے ہمارے منہ پہ تماچا ہے کہ خواتین اپنی مدد آپ کے تحت اپنا چھوٹا سا کنبہ، اپنا گھر کیسے چلاتی ہے۔ اسی طرح بے شمار نوجوان ہیں بلوچستان کے، اگر بلوچستان کا بینک وہی لون کسی سینیٹر کو دے دے، کسی وزیر اعلیٰ کو دے دے، کسی وزیر کو دے دے تو قوم ترقی نہیں کرے گی۔ تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے 2 صوبے جو ہیں بظاہر بڑی ترقی کرتے نظر آتے ہیں لیکن پسے پردہ ان کی ترقی کچھ نظر نہیں آتی۔ جس طرح گوادر میں ابھی انہوں نے چند دنوں میں ایک ہرا بھرا سر سبز کرکٹ کا اسٹیڈیم بنا دیا، تو طے یہ ہوا کہ ان میں طاقت ہے، یہ راتوں رات چمتکار کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا بینک کیوں نہیں بنا سکتے جس بینک کا کام صرف یہی ہو کہ بلوچستان کی پڑھی لکھی خواتین، پڑھے لکھے نوجوان جن کے پاس اچھی فیزیبلٹی ہو، ایک بزنس پروجیکٹ ہو، بزنس پلان ہو، ان کو لون دیا جائے ان کی اپنی گارنٹی پر۔ ورنہ بلوچستان میں کہوں گا پنجاب کے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں جو اخوت پروگرام بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں پنجاب میں، ان کی امداد، ان کی مدد کی جائے، ان کی مشاورت کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں بینک کا قیام اس وقت، اور سندھ بلوچستان بزنس انٹرنیشنل فورم کا کانسیپٹ یہی ہے کہ نچلی سطح کے لوگوں کو اوپر لانا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ دوسرا راستہ تو وہی ہے کہ ہماری بلوچ مائیں، بہنیں، بزرگ ایک کمیٹی ڈال دیں جس سے ہم کہتے ہیں بستی باندھنا۔ آپ بھی زبیر اس چیز سے واقف ہوں گے۔ جی بالکل۔ سندھ کے لوگوں بلوچ ملیاری میں نے یہ دیکھا کہ ہماری والدہ کمیٹیاں باندھتی تھیں، اور کمیٹیاں جب نکلتی تھی تو ہم کوئی نہ کوئی ایک چیز خرید لیتے تھے۔ اسی طرح اس زمانے میں جسے ہم لوگ کہتے تھے لالا پٹھان، وہ کپڑا بیچنے آتے تھے سائیکلوں پہ، لال رنگ کا اتنا بڑا رجسٹر ہوتا تھا، وہ 6 گز کپڑا قسطوں میں دیتے تھے، مجھے وہ دن بھی یاد ہے۔ بالکل ایسے ہی ہفتہ جاتا 2 روپے ہفتہ جاتا تھا،
اور کاٹن کا ایک سوٹ بن جاتا تھا. تو یہ بچت جو ہے خواتین بچت کرنا چاہتی ہیں, جانتی ہیں, حکومت کو چاہیے کہ اس کی طرف راغب کریں. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں اسکول بینکنگ ہوا کرتی تھی, آپ کو یاد ہوگا. بینکوں میں حبیب بینک کی ٹیمیں آیا کرتی تھی. میرا چھوٹا سا اکاؤنٹ تھا, ہم 50 پیسے 1 روپے جا کے جمع کرتے تھے. ہر منگل کو ہمارے یہاں بینک کی ٹیم آیا کرتی تھی. تو آپ کو ان چھوٹی چھوٹی اسکیموں کی طرف راغب کرنا ہوگا. لیکن بدقسمتی سے آج پھر حکومت پاکستان نے ایک اسکیم نکالی ہے کہ کنسٹرکشن کو بوم دینا. لاہور میں ایک نئی اسکیم کا آغاز ہوا ہے. تو ماضی کی طرح شوکت عزیز, مشرف صاحب اور دوسری حکومتیں سول کی یا آمریت کی, وہ صرف پراپرٹی اور کنسٹرکشن کی طرف جاتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ کنسٹرکشن کے شعبے سے 40 فیکٹری انڈسٹری چلتی ہے, لیکن اس کنسٹرکشن کا بنا ہوا گھر فلیٹ جب ہی کوئی خریدے گا, جب دوسری طرف بھی گہما گہمی ہوگی, دوسری انڈسٹری بھی چلے گی. اگر آپ بلڈنگیں کھڑی کر دیں اور خریدنے والوں کے پاس اطلاعات ہی نہ ہو, تو میں پاکستان کی بینکوں سے بھی درخواست کروں گا کہ جس طرح آپ نے کار اسکیم میں لوگوں کو لون دیا ہے, آج پاکستان کے وائٹ کالر بینک مینیجر اور پڑھے لکھے MA لوگ اس اسکیم سے گاڑیاں لے کر لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہیں. اپنے دفتر بھی جاتے ہیں, پک اینڈ ڈراپ بھی کرتے ہیں, لیکن گاڑی زبیر صاحب 5 سال کے بعد ڈیپریشن میں چلی جاتی ہے. بالکل ڈیپریشن بعد وہ گاڑی کی ویلیو 1 روپیہ ہو جاتی ہے 5 سال کے بعد, یعنی کہ وہ کباڑ کا ڈھانچہ بن جاتی ہے. انڈسٹری جب چلتی ہے تو زندگی بھر چلتی ہے, اس میں امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عقل نہ ہو خدا نہ خواستہ, تو چائنا, سری لنکا, بنگلہ دیش, ویسے بہت سارے چھوٹے ملک ہیں, ان کی پالیسیز کو کاپی کریں, پھر کٹ کریں, پیسٹ نہ کریں, تھوڑا سا موڈیفائی کر لیں اپنی ضرورتوں کے مطابق. کاپی, کٹ اینڈ موڈیفیکیشن دین پیسٹ. تو بلوچستان میں ترقی, جیونی, پسنی, اور ماڑا, وہاں پر نوجوانوں کو کشتی خریدنے کی لون دی جائے. جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے, فائبر کشتی ہونی چاہیے, وہ شکار کریں گے, پھر اس کی ری پروسیسنگ کریں گے, اس فش کو ایکسپورٹ کریں گے. فش میں 3 شعبے ہیں زبیر, فروزن, فریش, ڈرائی. بالکل ایسے ہی ہے. ڈرائی فش آپ افریقہ کو بھیج سکتے ہیں, فروزن فش آپ یورپ کو بھیج سکتے ہیں, اور فریش فش جو ہے آپ گلف ممالک کو بھیج سکتے ہیں اور اپنی لوکل مارکیٹ کو پورا کر سکتے ہیں. ہماری ٹونا اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہے, ٹونا فش. ہماری سارڈن, یعنی کہ ہم لوگ کہتے ہیں وہاں بلوچی میں, لیاری میں موری, بوار, ایسے ہی ہے. وہ فش جو ہے اس کا بڑا کام ہے. اسی طرح دنیا بدل رہی ہے, زیتون کی کاشت. اسی طرح میں نے پہلے کہا کہ کھجور, ہمارا پنجور کا علاقہ خود کفیل ہے ماشاءاللہ. کھجور سال کے 12 مہینے کھائی جاتی ہے یورپ میں. آپ ترکی کو دیکھیں کیا کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سی پیک سے چائنا فائدہ اٹھا لے, اچھی بات ہے, ہمارا دوست ملک ہے. تو اس ممالک کے ساتھ ساتھ میرے لوگوں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سی پیک کے راستوں پر ہمارے ٹائر کی پنکچر کی دکانیں ہی ہوں, یا ہمارے لوگ صرف چائے بیچتے نظر آئے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ, ان میں شعور ہے, 21ویں صدی ہے, اور پاک فوج کے ISPR نے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی ہے. میں ان سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جناب ایسے پروجیکٹ لائے جائیں جس سے براہ راست قوموں کو 50 سال کے بعد فائدہ ہو, لیکن نظر آتا جائے. آج کی پالیسی ایسی بنے کہ جس کا کنٹینیو فائدہ ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میں ایک بندے سے ملا یہاں پر جو منصوبہ ساز ادارے کا ممبر تھا. وہ کیا کہتے ہیں, اور جینڈر ٹائپ کا جو ہوتا ہے نہ, اس کی وہ ہم کیا کہیں گے ہمارے یہاں, تو ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ ٹرانسجینڈر جو لوگ ہوتے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ بھئی آپ اتنی مغز ماری کیوں کرتے ہو, نہ آپ نے شادی کرنی ہے, نہ آپ کے آگے کوئی نہ پیچھے کوئی. اس نے کہا فور مائی نیشن, فور مائی نیشن. یعنی کہ وہ آدمی جو ٹرانسجینڈر ہے, جس کو ہمارے یہاں کوئی حیثیت ہی حاصل نہیں ہے, تو ہمارے اپنے بچے والے لوگ اپنے محل بنانے کی پلاننگ کرتے ہیں. تو میں ان سے درخواست کروں گا
اپنے محل بنانے کی منصوبہ بندی ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی پچھلی نسل کی بھی منصوبہ بندی کریں. میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بیرون ملک چلے جاتے ہیں، تو بولتے ہیں ہمیں کیا. سندھی بولتا ہے اور یہ آسان کے چھا بابا، پنجابی کہتا ہے سانو کی، تو بولتا ہے مڑا ٹھیک دے. اور کراچی کے لوگوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھروں سے کیا نکلا ہے، الماریوں سے. تو ہمیں یہ چاہیے. زبیر آئی ریئلی اپریشیٹ آپ سویڈن میں بیٹھ کر بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ ہمارا پیغام ہے کہ بلوچستان کا بینک، چاہے وہ بلوچستان کا بینک کا نام بلوچستان بینک ہو، گوادر بینک ہو، یا اسمال کاٹیج انڈسٹری کے نام پر بینک ہو، اس بینک کا قیام عمل میں لایا جائے اور اس بینک کے چھوٹے چھوٹے قرضے یقینی طور پر وہاں کے نوجوانوں کو دیے جائے تاکہ لوگ اس پہ ترقی کریں. اتنا چھوٹا سا ہمارا پیغام ہے. اللہ کرے ہماری بات ان کی سمجھ تک آ جائے انشاءاللہ. جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے صحیح فرمایا. اگر آپ دیکھیں، آپ خود کہتے ہیں کہ یو کے یا لندن جو ہے آپ کے لیے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو پروجیکٹس پہ جو کام ہوتا ہے، جیسے کہ آج جو پروجیکٹ کوئی اسٹارٹ ہوا تو وہ پروجیکٹ شاید بننے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 20 سال بھی لگ جاتے ہیں. جس شخص نے یہ فارمولا بنایا ہوتا ہے یا جس ٹیم نے یہ انیشیٹ لیا ہوتا ہے، شاید وہ زندہ بھی نہ رہیں جب تک وہ پایا تکمیل تک اس طرح کا کوئی پروجیکٹ بنے. آپ سڑکوں کی بات کر لیں، بریجز کی بات کر لیں، فاسٹسٹ ٹرین کی بات کر لیں، تو جن لوگوں نے یہ انیشیٹ کیا ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں، وہ آنے والی نسلوں کے لیے اور ملک کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے، ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ بناتے ہیں. تو دیکھا یہ گیا کہ ہمارا دائرہ کار فقط یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹیمپرری اپنے آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کہ ہم اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہماری فوکس اس پہ ہے، نہ کہ ہم فوکس اس بات پہ کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو ہماری جنریشن ہوگی اس کو ہم کیا دے کے جانے والے ہیں. تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ابھی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز تھی، انہوں نے بھی جو ہے وہ اچھی پریس ریلیز کے ذریعے کچھ ٹریننگ کے پروگرام بھی جو ہے انہوں نے لانچ کیے. مگر یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. ماضی میں بھی جو ہے وہ خوشحال بلوچستان کے نام سے پروجیکٹ جو ہے وہ چلانے کی باتیں کی گئی تھی، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہاں تو یہ زبانی جمع خرچ ہے، یا پھر جو ہے اس کے اوپر کام اتنا ہی محدود رہ جاتا ہے کہ جتنا صرف ایک پیپر کے اوپر کوئی ورکنگ کی گئی ہو، پریکٹیکل چیزیں نہیں ہوتی. تو جہاں تک ہماری سوچ ہے اور یہ سندھ بلوچستان انٹرنیشنل بزنس فورم کی سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے آپ کو، اپنے شہر کو، اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدام کرنے پڑیں گے. سوری. تو یہ اقدام اس شکل میں ہو سکتے ہیں کہ آپ انیشیٹ لیں اپنے ملک کے اندر، جو ہے اگر آپ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اپنے صوبے میں، اپنے شہر میں، تو آپ کو خود سامنے آنا پڑے گا، آپ نے خود کام کرنا پڑے گا اور حکومت کو باور کرانا پڑے گا کہ ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں. آپ بات کریں بلوچستان کی تو اس وقت میرے خیال سے پاکستان سے ایک بڑا جو ہے ہمارا اثاثہ جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، وہ اسائلم اپلائی کرتا ہے، یا پھر جو ہے وہ جو مختلف قسم کی چیزوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے. ابھی بھائی آپ نے ہی اس بات کا مشورہ دیا تھا مجھے کہ اگر یہ لوگ جو جا کے اتنی بڑی بڑی کھتی رقم خرچ کرتے ہیں تو وہ اگر بزنس کے اندر لگائیں تو وہ ملک میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی آپ تھوڑی بہت روشنی ڈالیں. جی زبیر، میں اس بات پر تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس پوائنٹ کی طرف آئے. میں اپنے تمام قوم پرستوں سے ہاتھ باندھ کر، منصوبہ سازوں سے ہاتھ باندھ کر درخواست کروں گا. ایک لڑکی تھی شربت ولالائی، بچی تھی، اس کی تصویر چھپی تھی دی نیوز ویک میں، جب افغان مہاجرین ہمارے ملک میں آئے تھے 30 لاکھ کے قریب. اور دی نیوز نے لکھا تھا کہ پاکستان کی مہمان نوازی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بڑا نام تھا ہمارا. ہم دنیا سے امداد بھی لیتے رہے اور ضیاء الحق صاحب اس پہ اقتدار بھی چلاتے رہے. اگر ہم اس شربت گلالائی کو زبیر صاحب نیشنلٹی دے دیتے، نیشنلٹی یا اس کو ورک پرمٹ دے دیتے، تو آج وہ شربت گلالائی ہماری اچھی ایمبیسیڈر ہوتی، ایمبیسیڈر ایٹ لارج جسے کہتے ہیں. جی نو ڈاؤٹ. آپ نے دیکھا کہ اس پر سابقہ وزیر داخلہ نے، سابقہ حکومتوں نے جعلی شناختی کارڈ دینے پر اس پر مقدمہ بنایا، اسے گرفتار کیا، اور پھر کیا ہوا، افغان صدر اشرف غنی جو تھے وہ لے گئے
اور انہوں نے وہاں کو ایک اچھا سا گھر بنا کر دے دیا. آج انگلینڈ میں افغانی اتنے آتے ہیں اسائلم پر, یہ حکومتیں ان کو فوراً ورک پرمٹ کی پرمیشن دیتی ہیں, اور افغانیوں کی اتنی انویسٹمنٹ ہے. یار انگلینڈ کو آپ چھوڑو زبیر صاحب, سویڈن کو چھوڑو, امریکہ کو چھوڑو, آپ ترکی کو دیکھو, اردوغان نے کیا کیا. تمام افغانی اسائلم سیکرز کو ورک پرمٹ الاؤ کر دیا. آج ترکی کی معیشت میں 35% کا جو شیئر ہولڈر ہے وہ افغانی ہے. ہمارے یہاں ہم نے کیا کیا, ہمارے یہاں کیا کیا, افغانیوں کو ہم نے کچرا چننے پہ لگا دیا. تھینکس ٹو دیم کہ وہ کچرا چن کر ہماری کچھ سڑکیں صاف کرتے ہیں. ہمیں تو کچرا صاف کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. اگر ان افغانیوں کو آپ ورک پرمٹ دے دیتے, آپ کے پولیس والوں نے کیا کیا, ان کو روکا, ان سے 200 روپے لیے پر ڈے, کسی نے 500 لیے, کسی نے بند کر دیا, ان کو آپ نے نشے پہ لگا دیا. آپ سخت قوانین بنائیں جس طرح ترکی نے بنائے, جس طرح ایران نے بنائے. کوئی افغانی کوئی کرائم نہیں کرتا پیدائشی طور پہ, کوئی ماں کے پیٹ سے کرمنل نہیں ہوتا. کرمنل آپ بناتے ہیں, آپ کا سسٹم بناتا ہے. آپ چاہتے تو 30 لاکھ افغانیوں کو ورک پرمٹ دیتے اور کے پی کے میں آباد کرتے. واحد ورک فورس ہے پشتون, بلوچ یا افغانی جو 2 من کا وزن اٹھا سکتے ہیں اپنے کاندھوں پر, 2 من کا. دنیا میں آج تک 23 کلو سے زیادہ وزن نہیں اٹھاتے لوگ زبیر صاحب. ہم وہاں فیکٹریوں کا انبار لگا دیتے, اتنی فیکٹریاں بن جاتی جس کے پاس اتنی لیبر ہو. اور بدقسمتی دیکھیں ہماری کہ ہمارا اسٹیل مل یہ حکومت بند کرنے جا رہی ہے, بیچنے جا رہی ہے. ہم ایک اسٹیل مل نہیں چلا سکتے. یہ اسٹیل مل آپ افغانیوں کو, پشتونوں کو, بلوچوں کو لیبر بنائیں اور ان کو دیہڑی پہ لگائیں پر ڈے کہ تیرے کو بڑا 500 روپے روز دے گا, آؤ کام کرو. نہ بونس دیں نہ مراد دیں, صرف بولے 500 روپے روز تیرے کو دے گا. آپ دیکھو یہ اسٹیل مل کس طرح چلتی ہے. لیکن کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک یہی ہے نا, سرخ فتا اقربا پروری. 3 سال کے بعد یہاں پر سندھی, بلوچ, پشتون جو اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ ہم بنگالی کو نہیں چھوڑیں گے, برمیز کو نہیں چھوڑیں گے, افغانی کو نہیں چھوڑیں گے, بلوچ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہاں آ کر وہ شادیاں کرتے ہیں, اسائلم لیتے ہیں اور وکیل کو بولتے ہیں کہ ہم کو پاسپورٹ کیسے ملے گا. تو یار جب آپ یہاں آ کر پاسپورٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہو, غلط چکر میں پڑ جاتے ہو, شادی کر کے کوئی اسائلم کر کے بس پاسپورٹ مل جائے, اپنے ملک میں کہتے ہو افغانی نہیں چاہیے, پٹھان نہیں چاہیے, بنگالی نہیں چاہیے, بہاری نہیں چاہیے. یار دل بڑا کرو. ہجرت تو میرے نبی کا کام ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. اگر وہ مدینہ کے انصاری آپ کو ویلکم نہ کرتے تو آج اسلام نہیں پھیلا ہوا ہوتا. آپ نے کیا کیا, اپنے دلوں کو تنگ کیا. 50,000 برمیز اور بنگالیز کراچی میں ہیں, ان کو آپ لیگل کر دیتے, ورک پرمٹ دیتے, تو وہی برمیز اور بنگالیز آپ کی فش انڈسٹریز کو اور پولٹری انڈسٹری کو 4 چاند لگا دیتے. ان میں اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے, مرغی کے پولٹری فارم اور یہ فشری. لیکن آپ نے کیا ان کو مچھر کالونی میں اٹھا کے بند کر دیا اور اس کو استعمال کیا. ہمارے پاکستان کے جو دشمن تھے اس زمانے کے الطاف صاحب, ان کو قتل و غارت گری میں استعمال کرتے تھے. سوری میں سیاسی بات کر رہا ہوں, معذرت. اسی طرح آج افغانی روڈوں پہ نظر آتے ہیں, پولیس والے بلینر ہو گئے, لوگوں کے بنگلے بن گئے سنگ مرمر کے, ڈیفنس کراچی میں, گلبرگ لاہور میں, سمن آباد لاہور میں, پشاور میں, ان افغانیوں کے چکر میں جو آپ کا کچرا بھی اٹھاتے ہیں. اگر وہ کچرا اٹھانے والوں کو ری سائیکل انڈسٹریز میں استعمال کیا جاتا تو آج ہم ری سائیکلنگ میں چائنا کو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے بہت ساری چیزیں. تو میں یہ درخواست کروں گا زبیر اپنے قوم پرستوں سے بھی کہ بھائی جب آپ آ کر یہاں پاسپورٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہو, نہ انگریز بھی بولے سندھی نہ کھپے, بلوچ نہ کھپے, پٹھان نہ کھپے, کلمے ایک مار دیں. یہ جانتے ہیں کہ صنعتیں کیسے چلتی ہیں. انہوں نے ہمیں یہاں پر, میں یہ مانتا ہوں میں اور میرے بچے اس سسٹم میں ایز اے مزدور ہیں, ایز اے گدھے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں قبول کیا ہے دل سے. پیچھے گالیاں دیتے ہوں گے, پاکی, باسٹرڈ, اسٹوپڈ, بالکل ایسے ہی گندا, بھنگی. لیکن انہوں نے سسٹم چلانے کے لیے دل و دماغ میں ایک مصنوعی محبت کا چہرہ تو لگا کے رکھا ہوا ہے. بھائی آپ کچھ نہ کرو, مصنوعی چہرہ لگا لو, مصنوعی مسکراہٹ لگا لو, یار انہیں قبول کر لو.
افغانیوں کے پاس جی بڑا بالکل پیسہ ایسے تھا, ہی ہے. وہ آپ کہیں گے پیسہ منشیات کا ہے, ڈرگ کا, ہمیں کوئی نہیں لینا دینا. جناب اگر آج انگلینڈ میں 2 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر کے آپ سٹیزن شپ لے سکتے ہیں, تو آپ کہیں کہ افغانی 1 کروڑ روپیہ پاکستان میں لگائے, چھوٹی فیکٹری لگائے, 20 لوگوں کو روزگار دے, تو اس کو ہم رہنے کی پرمیشن دیتے ہیں. تو میں ایک بات آخری کروں گا, مجھے اتنا دکھ ہوا کہ کسی افغانی نے پاکستانی پشتون لڑکی سے شادی کی ہوئی تھی, اس کے بچے بڑے ہو گئے, انہوں نے شہریت نہیں دی, امیگریشن والے تنگ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ حکومت کو خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کروں گا کہ بہت ساری چیزیں اچھائی کی طرف جا رہی ہیں اب, تو ایک اچھا کام یہ بھی کر لیں کہ جو ہمارے ملک میں جو لوگ آتے ہیں, پہلے بھی لوگ آتے تھے, ان کو ان کی کیپیسٹی کے مطابق, کیپیبلٹی کے مطابق, ایبلٹی کے مطابق رہنے کی پرمیشن دیں, انویسٹمنٹ کرائیں, تاکہ میرا ملک آگے بڑھے. ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک کام کریں پلیز, ترکی برادر اسلامی ملک اور دوغان دنیا کا اسلام کا ہیرو, اس کو کاپی کر لیں, پھر کٹ کریں اور اس کو دیکھ لیں کہ اس نے کیا ترقی کے پیچھے کیا راز ہے, اس میں تھوڑا سا جی صحیح ہے. موڈیفائی کریں, پھر اس کو پیش کر دیں, پاکستان زندہ باد ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج ہماری زیادہ لمبی چوڑی گفت و شنید نہیں ہے, ہم نے بہت ہی کم آپ لوگوں کا ٹائم لینا تھا. تو بالکل صحیح بات ہے کہ آپ جو حبیب بھائی نے کہا 2 فارمولے, ایک تو ہم نے آج بات کی بلوچستان کے بینکس کے حوالے سے, یہاں پر ہم کیا سرمایہ کاری کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں, اور دوسری بات امیگرینٹس کے حوالے سے, کیونکہ موضوع کسی اور طرف نکل گیا, تو ہم نے اس کے اوپر بھی جو آج بات کر کے اس ٹاپک کو کور کیا. اچھا کیا آپ بات نے. ہاں, تو بات فقط جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر آدمی کو خود سے کسی چیز کا بیڑا لینا ہے. مطلب آپ جب تنہا اکیلے کسی چیز کو لے کے نکلتے ہیں نا, تو وہ انڈیویجول کسی طریقے سے بھی اپنے ملک کو کہاں فائدہ پہنچاتا ہے اس کو خود نہیں پتا پڑتا. تو اب پروگرام کا ہم اختتام کریں گے اور اس شعر کے ساتھ کریں گے, کیونکہ بات آج انڈیویجول کی ہوئی ہے, اکیلے شخص کی ہوئی ہے. تو پھر آج راحت اندوری صاحب کو بیچ میں لے کے آتے ہیں. راحت اندوری صاحب فرماتے ہیں کہ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں, عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں, میں اکیلا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. میں عشق میں اکیلا ہی جیت کے زمانے کے لیے کافی ہوں. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں, میں اکیلا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے, ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے, میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. زبردست, بہت اچھے. ایک اخبار ہوں, اوقات ہی کیا ہے میری, ایک اخبار ہوں, اوقات ہی کیا ہے میری, مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں. تو اس میسج کے ساتھ کہ ایک شخص جو ہے فرد واحد, وہ ہم نے شاید انقلابی کتاب میں پڑھا کہ ایک شخص انقلاب لاتا تھا, تو یہ حقیقت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی تمام دوستوں کو خدا حافظ. انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جب آئیں گے تو کوئی اور ٹاپک لے کے آئیں گے. بہت شکریہ حبیب بھائی آپ کا, اور تمام دوستوں کو جو ہمارے ساتھ رہے. اللہ حافظ, بہت شکریہ.